السلام علیکم دوستو، آج 9 اپریل 2022 ہے اور میں محمد اکمل خان اس نئی ویڈیو کے تھرو آپ سے مخاطب ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا اور اسلامی ریاست جو ہے وہ تقریباً آج کے 27 ممالک تک یعنی ایران تک پھیل چکی تھی۔ پورا جزیرہ نماء عرب، آدھا روم اور سلطنت فارس یعنی ایران، یہ اسلامی ریاست کا حصہ بن چکے تھے اور آدھا افریقہ بھی اس ریاست کا حصہ تھا۔ 50 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمع ہوتے ہیں اور ان کے درمیان موضوع جو زیر بحث ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی ریاست جو ہے وہ پھیل چکی ہے اور جگہ جگہ سے وفود آتے ہیں، مختلف سفیر آتے ہیں، اور ہمارے خلیفہ کی حالت یہ ہے کہ وہی پیوند لگے کپڑے ہیں اور ان پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ ان کے جو طعام کا حال ہے یعنی ان کے کھانے کا جو حال ہے وہی سوکھی جو کی روٹی، زیتون یا کھجور، اس کے علاوہ کچھ کھانے میں نہیں ہوتا۔ تو جب سفیر آتے ہیں اور جب وفود آتے ہیں باہر سے تو وہ ہماری ریاست کا کیا امپریشن لے کر جاتے ہوں گے، کیا اثر لیتے ہوں گے اور کیا سوچتے ہوں گے ہماری ریاست کے بارے میں، یہ موضوع ان کے زیر بحث تھا۔ لہٰذا سب میں طے یہ پایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ساری معروضات رکھی جائیں اور ان سے عرض کیا جائے کہ وہ اپنے لباس کو بہتر کریں، اپنے طعام کو بہتر کریں، تاکہ جو سفیر اور وفود باہر سے دنیا سے ملنے کے لیے آتے ہیں وہ جب یہاں آئیں تو ہماری ریاست کا خلیفہ کی شخصیت سے اثر قبول کریں، امپریس ہو کر جائیں۔ تو لیکن سب میں اس بات پر تو اتفاق تھا کہ یہ بات کی جائے، لیکن کسی میں بھی یہ جرأت نہیں تھی، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رعب اور دبدبہ بہت زیادہ تھا۔ تو اب سوچا گیا کہ یہ بات کیسے آپ تک پہنچائی جائے، تو پھر متفقہ طور پر فیصلہ یہ ہوا کہ یہ بات دونوں امہات المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ، جو ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں اور ام المومنین ہیں، اور دوسری خود جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور ام المومنین ہیں۔ تو ان تک یہ معروضات پہنچائی جائیں، وہ آپ کو طلب کریں، کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں، ان کا ایک ریگارڈ اور ریسپیکٹ بہت زیادہ ہے، تو وہ طلب کریں اور وہ یہ معروضات اگر آپ تک پہنچا دیں تو شاید آپ اس بات کو سن لیں۔ خیر، یہ معروضات سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں تک پہنچا دی گئیں اور دونوں نے پیغام بھجوا دیا خلیفہ وقت کو کہ وہ ہماری ذرا بات سن لیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، یہی معروضات ان کے سامنے رکھ دی گئیں کہ بیرونی دنیا سے ہمارے یہاں سفیر آتے ہیں، وفود آتے ہیں، ریاست کا کوئی امپریشن جو ہے وہ خلیفہ سے ملاقات میں لیتے ہوں گے، تو وہ کیا امپریشن لیتے ہوں گے اگر آپ کا لباس پیوند لگا ہوا ہے اور آپ کا جو طعام ہے، آپ کا جو کھانا ہے وہ خشک زیتون کی روٹی اور خشک جو کی روٹی اور زیتون ہے، تو ایسے میں کیا امپریشن ریاست کا جاتا ہوگا۔ جب یہ معروضات پیش کر لیں کہ اپنے طعام اور اپنے لباس کو بہتر کریں تاکہ آنے والوں پر ایک ریاست کا دبدبہ اور ریاست کا امپریشن جائے، جب یہ معروضات دونوں امہات المومنین نے مکمل کر لیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے واپسی ایک جواب کیا، یعنی ایک کاؤنٹر کوسچن کیا اور کہا کہ اے عائشہ اور اے حفصہ، یہ سنہری حروف سے لکھنے والی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ اور اے حفصہ رضی اللہ عنہ، کیا تم مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی 10 دن متواتر اور مسلسل مثال دے سکتی ہو جس میں آپ نے 2 وقت گندم تو چھوڑیے جو کی روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہو؟ پھر آپ نے سوال کیا کہ 10 تو بہت دن ہوتے ہیں، کوئی 3 دن کی متواتر اور مسلسل مجھے مثال دے سکتی ہو جس میں کوئی 2 وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو؟ پھر فرمایا 3 بھی بہت دن ہوتے ہیں، کوئی 1 دن کی مثال بھی تمہارے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو؟ تو میرا آپ سے سوال ہے، اور خود اپنے آپ سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا کہ کیا اللہ کے رسول فقیر تھے؟ آپ کے پاس دنیا کی کوئی دولت موجود نہیں تھی کہ آپ 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے؟ ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن سے لوگ مخاطب بھی ہوا کرتے تھے تو اس طرح مخاطب ہوتے تھے کہ فدا کا امی و ابی، فدا کا امی و ابی،
میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اس طرح بات کرتے تھے لوگ، اس طرح بات کا آغاز کیا کرتے تھے جب مخاطب ہوتے تھے۔ تو پھر وہ شام کا کھانا کیوں نہیں کھاتے تھے؟ آگے چل کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ، میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محترم بیویاں ہیں ان کے گھروں میں کبھی، تمہارے گھروں میں کبھی کوئی آرام دہ نرم بچھونا یا بستر یا گدا نہیں دیکھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی استراحت فرماتے ہوئے دیکھا، جب بھی آرام فرماتے ہوئے دیکھا، تو موٹی رسیوں والے ٹاٹ یا چٹائی کے اوپر آپ کو آرام فرماتے ہوئے دیکھا۔ اور جب بھی گرمی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک اتارا ہوتا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جسم اطہر پر اس ٹاٹ اور ان چٹائیوں کے نشانات آپ کے جسم اطہر پر دیکھے۔ اور پھر فرمایا کہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ، میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا موٹا لباس یعنی سستا اور کھدر کا لباس پہنے ہوئے ہمیشہ دیکھا کہ گرمیوں میں جب پسینہ آتا تو اس کے بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک جو ہیں کندھے بھی چھل جایا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جو دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، سردار ہیں، جن کو اللہ نے ہر نعمت زمین پر عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، اپنا محبوب بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شام کا کھانا نہیں کھاتے تھے یا اس طرح کفایت شعاری کرتے تھے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ریاست کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ ریاست کے سربراہ کے لیے 2 وقت کے کھانے کا انتظام کیا جا سکے۔ لیکن ان میں ایک بات شدت کا ان کے اندر احساس پایا جاتا تھا، وہ اس بات کا احساس تھا کہ ریاست جہاں تک ان کی ذمہ داری ہے، اگر ریاست کے کسی ایک کونے میں بھی کوئی ایک شخص بھی بھوکا سو گیا تو مجھ سے سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیسے کھانا کھا لیا تھا جب کہ آپ کی ریاست میں فلاں شخص اس کو کھانا میسر نہیں تھا اور وہ بھوکا سو گیا۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، 2 جہانوں کے سردار ہیں، ان کی تو مثال ہی کیا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ عائشہ ذرا اپنے باپ کی کہو، میرے پیش رو خلیفہ اول اور اپنے باپ کی کہو۔ تمہیں یاد ہے کہ جب اس نے گھر میں یہ فرمائش ایک دفعہ کی کہ مجھے کچھ میٹھا کھانے کی طلب ہے اور گھر میں کچھ نہیں تھا، اور پھر تمہاری والدہ نے کچھ عرصہ جو بیت المال میں سے روزانہ کی بنیاد پر آٹا آتا تھا اس میں سے کچھ پسنداز کر کے تھوڑا سا میٹھا حلوہ بنا کے ان کو پیش کر دیا، تو آپ نے پوچھا یہ کہیں سے تحفتاً آیا؟ تو فرمایا کہ نہیں، تھوڑا تھوڑا آٹا پسنداز کر کے بچا کے میں نے اس سے آپ کو یہ حلوہ بنا دیا۔ تو آپ نے اتنا ہی مٹھی بھر آٹا اپنے راشن میں سے بیت المال میں کم کروا دیا کہ یہ میری ضرورت سے زائد ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت سنہری الفاظ فرمائے جو آج بھی ریاست مدینہ کے خط و خال کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ اور اے حفصہ رضی اللہ عنہ، تم عمر سے کبھی بھی یہ توقع مت کرنا کہ وہ غریب مسلمانوں کے مال سے اپنی تن پروری کرے گا، یعنی غریب مسلمانوں کے مال سے اپنے جسم کو پالے گا۔ اب یہ غریب مسلمانوں کا مال کون سا ہے؟ وہی مال جو ریاست کا اثاثہ ہے، جس کو آج لوگ شیر مادر سمجھ کر پی جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرکاری مال ہے، اس میں تو کوئی سچ ایشو ہے ہی نہیں، کھانا ہے اس کو۔ پھر اپنی فرمز کا نام رکھ لیتے ہیں حجویری اور فلاں، یعنی ان کے سارے نام بھی اسلامی ہوتے ہیں لیکن ان کا عمل جو ہے وہ اسلامی ریاست کے یا ریاست مدینہ کے جو خال و خط ہیں، جو انداز ہے ریاست مدینہ کا، جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو صحابہ کی سنت ہے، اس کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے۔ تو ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ جو خزانہ ہے، جو بیت المال ہے، جو مسلمانوں کا مال ہے، جو ریاست کا مال ہے، ریاست کا جو سرمایہ ہے، اس کی کس قدر حرمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، کہ ریاست کی ذمہ داری کو محسوس کرتے تھے ریاست کے حکمران ہونے کی حیثیت سے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یہ سنہری الفاظ کہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ، تم عمر سے کبھی یہ توقع مت کرنا کہ وہ غریب مسلمانوں کے
مال سے اپنے جسم کو پالے گا۔ یہ باتیں آج بھی ہمارے لیے اسی طرح مشعل راہ ہیں۔ اگر ہم ان کو آج بھی اپنائیں تو یہ تمام باتیں ہمیں بہت دنیا میں بہت آگے لے جا سکتی ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔